بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ صفحہ وہی چل رہا ہے، یعنی 164 اور 165۔ 165 اب آیا ہے، 164 پہلے چل رہا تھا۔ توکل علی اللہ، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم آپ کی خدمت میں وہی پیش کر رہے ہیں جو حضرت نے لکھا ہے حضور کی شان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پہ کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ توکل اللہ، توکل کے یہ معنی ہے کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلہ کو خدا کے سپرد کر دے۔ اسباب و علل کے پردے ان کے سامنے سے اٹھ جائیں اور وہ براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل گونا مواقف ہو، گو ناموافق ہو، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ نامور افق حالات ہمارے کام میں ذرا بھر مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماروا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا استقلال، عزم، جرأت و بے باکی، یہ تمام باتیں اس ہی ایک اصل کی پرتوں ہیں۔ اس کی بدولت مشکل سے مشکل اوقات میں بھی زمام میں صبر، یعنی صبر کا نام صبر اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی، پر خطرے سے پرخطر راستوں میں بھی ہیں اور ضعف ہمت اس کے قلب میں رہ نہیں پاتا۔ شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر مایوسی کا بادل نہیں چھاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح زندگی کا ایک ایک حرف پڑھ جاؤ، تم کو صاف نظر آ جائے گا کہ آسمان کے نیچے شدائد اور مصیبتوں کی کوئی ایسی ضعف نہ ہوگی جو آپ کی راہ میں حائل نہ ہو، لیکن آپ کا دل کبھی اضطراب و انتشار، مایوسی و ناامیدی اور خوف و وہم سے آشنا ہوا نہ۔ مکہ کی تنہائیوں میں، مصائب کے ہجوم میں، دشمنوں کے نرغہ میں، حنین و وحد کے خون، حنین و احد یعنی جنگ حنین اور جنگ احد کے خون ریز معرکوں میں، ہر جگہ توکل و اعتماد علی اللہ کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ ابو طالب سمجھاتے ہیں کہ جان پدر اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، ام محترم، میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا۔ عجم و عرب ایک دن ایک ساتھ ہوگا۔ ایک دوسرے کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مکہ میں ایک مصیبت زدہ مایوس صحابی سے ارشاد ہوتا ہے، خدا کی قسم، ان قریب وہ وقت آتا ہے جب یہ دین مرتبہ کمال کو پہنچ جائے گا اور خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ کعبے پہ پڑی ایک پہلی نظر، جو پہلی نظر کعبے پہ پڑی، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، جس وقت دعا
کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔